اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میرا کام یہ ہے کہ میں جو دیکھوں نا آپ کو بتاؤں۔ میرا کام کیا ہے؟ میں جو دیکھوں، جو میں پڑھوں، جو میری ذمہ داری اس کو نبھانے کی کوشش کروں، آپ تک وہ پہنچاؤں۔ اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یاد رکھیں اور دوسرا اس کو پورا کرنے کی سعی کرے، کوشش کرے۔ نجات اسی کے اندر ہے، یقین جانے اسی کے اندر نجات ہے کہ جب ہم دین کے قریب ہوں گے نا تو یقین جانے سکھ آپ کو کیسا ملتا ہے، کبھی آزما کر دیکھیں۔ ایک دفعہ دین کے قریب تو آئیں، اور ہمارا دین اتنا سونا ہے کہ جو بندہ اس کو اپناتا ہے وہ بھی سونا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کیا ہو جاتا ہے جی؟ خوبصورت۔ جو اس کو اپنائے گا وہ بھی سونا ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا۔ یہ شیطان کے دھوکے ہیں جو ہمیں دوسری جانب لے کے چلتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ دین کی طرف نہ آئیں، شیطان چاہتا ہے اللہ کے گھر کی طرف نہ آئیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی ایسے گزار دیں اور قبر کے اندر جا کر آنکھ کھولیں جب کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے ہمارے پاس کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ آج ٹائم ہے کہ نمازیں پڑھ لیں۔ کل ہم نماز پڑھنا چاہیں گے تو نہیں پڑھ سکیں گے، واپس آنا چاہیں گے تو واپس نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، جو بدلتا، جو چلا گیا وہ واپس۔ وہاں پہ حسرت کیا ہوگی؟ مالک ایک دفعہ بھیج دے، مجھے ایک دفعہ بھیج دے۔ اب کیا کرو گے؟ فرمایا کہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں ایک دفعہ بھیج، میں صرف تیرا ذکر کروں گا، میں تیری فرما برداری کروں گا، میں صرف نیکی کروں گا۔ مالک فرمائے گا ٹائم گزر گیا، اب حساب و کتاب کا کیا ہے؟ وقت ہے۔ اب تو نے حساب دینا ہے اور میں نے حساب لینا ہے۔ جو کر کے آیا وہ بتا، آگے تو نے کیا کرنا ہے وہ ختم۔ اب کیا ہے؟ دار الجزا ہے، دار العمل یہ دنیا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم اس جانب نہ آئیں، تو شیطان بالکل یہی چاہتا ہے۔ وہ بہلول دانا کے بارے میں آتا ہے نا، کسی نے دیکھا ایک دن بازار کے اندر رو رہے ہیں، بازار کے اندر بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی، کسی نے دیکھا بازار میں رو رہے ہیں۔ اسی شخص نے دیکھا قبرستان کے اندر بھی رو رہے ہیں۔ کہہ رہے بہلول تو بھی عجیب بندہ ہے، بازار میں بھی روتا ہے، قبرستان میں بھی روتا ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے لیے نہیں روتا۔ پوچھا نا شخص نے، کہا میں اپنے لیے نہیں روتا، میں تو بندوں کے لیے روتا ہوں، بندوں کا احساس ہے مجھے۔ بندوں، کہہ رہا بندوں کے لیے کیسے روتا ہے؟ بازار کے اندر دیکھا تو کہا بازار میں جب میں رو رہا تھا نا، ماجرا یہ تھا کہ بازار میں اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا تھا۔ یہ زندگی کی بات ہے گویا کہ۔ کہہ رہا پھر مانے لگا کہ اس وقت رب مانتا تھا، بندے نہیں مانتے تھے۔ پھر قبرستان میں دیکھا، قبرستان کے اندر بندے مر گئے نا، قبرستان کے اندر پہنچ گیا، فوت ہو گئے، زندگی ختم۔ اب بہلول دانا قبرستان کے اندر موجود ہے۔ اب وہ شخص گزرا، کہنے لگا بہلول یہاں بھی رو رہا ہے، قبرستان میں بھی؟ کہہ رہا رو رہا ہوں، لیکن اپنے لیے نہیں رو رہا۔ اپنے لیے؟ کس کے لیے رو رہا ہے؟ کہہ رہا بندوں کے لیے رو رہا ہوں۔ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ آج بھی میں بندوں کی اور رب کی صلح کرا رہا ہوں۔ پہلے بھی صلح کرا رہا تھا، آج بھی صلح کرا رہا ہوں، بندوں کی اور رب کی۔ پوچھا پھر کیا بنا؟ صلح کا کیا بنا؟ کہنے لگا آج ماجرا یہ ہے، بندے قبرستان کے اندر موجود ہیں، آج میں صلح کرا رہا ہوں۔ آج بندے تو مانتے ہیں لیکن رب نہیں مانتا۔ یعنی مرنے کے بعد جیتے جی اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے یاری، اللہ کی حضور جھک جاؤ، جیتے جی، یہ زندگی ہے۔ یہاں جھکو گے تو اللہ بھی، یہاں تو رب بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے نا، بڑا جلدی۔ رب جتنا جلدی راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی بھی راضی، حقیقت بات ہے۔ میرا بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حضور نہ آئیں، لیکن کبھی خیال آ جائے کہ اب میں سچی توبہ کر لوں، جھک جاؤں اللہ کے حضور، توبہ کر لوں، پکی سچی توبہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے بس آنا تیرا کام تھا، آنسو بہانا تیرا کام تھا، تیرے گناہوں کو دھو دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ سارے گناہ کیا کر دیتا ہے جی؟ دھو دیتا ہے۔